اس کی implications یہ ہو گئی. بات وہیں آ گئی کہ اس میں دوسرے کا تو کوئی وہ تو نہیں کرا رہا نا, ہم اپنے ہی لوگ اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں. یعنی مجھے آپ سے اتفاق ہے کہ مشرف کی غلطی کی ذمہ داری مشرف ہی پہ ڈالنی چاہیے, امریکہ پہ نہیں ڈالنی چاہیے. That's my point. مجھے آپ سے مکمل اتفاق ہے کہ یہ ڈیسیژن مشرف نے لیا ہے, لیکن ڈیسیژن لیا ہے امریکہ کے لیے, اور امریکہ خود بھی اس پہ حیران ہے کہ یہ کیسے لے لیا. تھوڑی سی جھجک جو ان کو ہونی چاہیے تھی, کوئی مشورہ کی بات کرتے, تھوڑا سا مہلت مانگتے, وہ بھی انہوں نے نہیں مانگی. بلا شبہ اس ساری ذمہ داری یہ پرویز مشرف پہ عائد ہوتی ہے. پرویز مشرف کو امریکہ نے ہی یہ کیا, امریکہ ہمارے سر پہ آیا ہے. پرویز یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے, امریکہ ورلڈ لیڈر ہے, ڈیفیکٹو ورلڈ لیڈر امریکہ ہے. ڈیفیکٹو لیڈر ہے یعنی ڈیجورے نہیں ہے, ڈیجورے نہیں ہے, ڈیفیکٹو ہے, ڈیجورے نہیں ہے, قانوناً نہیں ہے. بالکل صحیح. اور دنیا کی لیڈرشپ جو ہے بھی اللہ تعالیٰ ایک سنت کے تحت دیتا ہے. اس میں جس قوم کے اندر دنیا کی دوسری قوموں کی نسبت انصاف زیادہ ہو, اور امریکہ میں انصاف کا ایک نظام تھا, اس وقت وہ انصاف کا نظام سوشل سیکیورٹی پہ قربان ہو رہا ہے, اور اس لیے اس سے بھی یہ لیڈرشپ چننے والی ہے. اور وہ ہمارے اوپر بھی یعنی اس کے ظلم اور ستم جو ہمارے اوپر بھی آ رہا ہے, ہم اس کی وجہ سے مشکلات میں گرے ہوئے ہیں. اس لیے امریکہ کو بھی بر ذمہ قرار نہیں دے سکتے. امریکہ سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی حالت پہ چھوڑ دیجئے, از برائے خود اپنے حدود کے اندر چلی جائیے, اور آپ ہم سے یہ اطمینان تو لے لیجئے کہ ہم آپ کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. کوئی اسامہ بن لادن آپ کے خلاف کارروائی کرے گا, ہم اجازت نہیں دیں گے. یہ اپنی جگہ درست ہے, لیکن یہ کہ ہم اس کی ایک کالونی بن جائیں, اس کے لیے اپنا نظام ختم کر دیں. اچھا, آپ نے بڑی اچھی بات کی, ویری گڈ پوائنٹ, کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ سے کہ وہ اپنی حدود میں چلا جائے, ہم یہاں پہ ہوں گے, ہم کسی اسامہ بن لادن کو ان کے خلاف کوئی ایکشن جیسا کہ ہوئے وہ نہیں کرنے دیں گے. بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. جب 1979 میں امریکہ نے ریٹریٹ کیا, افغانستان سے چلا گیا تھا نا سوویت یونین نے, نہیں یو ایس بھی تو موو آؤٹ کر, سوری 79 میں نہیں, 89 میں جب یو ایس سوویت یونین جب ودرا ہوا, ودرا کر لیا, امریکہ بھی آپ کا پوائنٹ ہے کہ وہ بھی ودرا ہو گیا, وہ اپنی حدود میں چلا گیا. آج تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے جو پریڈکمنٹ ہے, جو اس کے مسئلے مسائل ہیں, وہ اس لیے تھا کہ امریکہ جو تھا وہ وہاں سے نکل گیا. نہیں نکلا, امریکہ ایسا نہیں نکلا. یعنی امریکہ نے ہمیں بھی استعمال کیا, اور خود بھی وہ اپنے آپ کو استعمال کرتا رہا کہ مجاہدین کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیں, افغانستان کو سٹیبل نہ رکھیں. ٹربولنٹ افغانستان ہمارے فائدے میں ہے. اصل میں اس کی یہ پالیسی تھی. وہ اگر نکل جاتا, افغانوں کو چھوڑ دیتا اپنی حالت پہ, افغان اپنا مسئلہ خود حل کرتے, یہ بہت اچھا ہوتا. افغانوں کے اندر ہاتھ رہے اور افغانوں کو ایک نہیں ہونے دیا گیا, افغانستان کو ٹربولنٹ. لیکن افغانستان کی بھی سچویشن وہی ہے نا کہ وہ لوگ بھی ایک قوم نہیں ہے جی, وہاں پہ بھی تو ڈفرینٹ ہے. بالکل ہے. وہ تو ہسٹوریکلی وہ لوگ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں, تاجک ورسز پختون ورسز دیٹ, مطلب وہ ایک کنٹینیوسلی وہاں پہ بھی جنگ چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے, یعنی مطلب اگر بریف پیریڈ ہم دیکھیں جہاں پہ وہ تھوڑی بہت یکجہتی تھی, یہاں تو وہ سوویت ٹائم میں تھا, یا پھر میرے خیال میں طالبان کے وقت میں بیتا, ظاہر شاہ کے وقت میں بیتا. ظاہر شاہ کے وقت کا وقت بڑا پرامن گزرا ہے, اور ظاہر شاہ کا امن سوویت یونین نے تہوبالا کیا ہے. لیکن اس ٹائم پہ بھی اگر آپ اپارٹ فرام کہ وہ سوویت یونین کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی, اوور آل تو افغانیز ور یونائٹیڈ. ہاں ٹھیک ہے, دیکھیں یہ میرا بنو سے تعلق ہے. ہمارے ایک انگریز ڈپٹی کمشنر گزرے ہیں ایس تاربارن, اس نے ایک کتاب لکھی ہے بنو کے بارے میں, بنو اور افغان فرنٹیئرز, اور انہوں نے ہماری قوم بنوچیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ بنوچیز ور لٹرلی نیور ایٹ پیس انلیس دے ور ایٹ وار. تو اصل میں وہ تو وار پہ تھے, اس لیے آپ آپس میں پیس پہ ہو گئے. وہ enemy of an enemy is a friend. جی ہاں, اس کی بنیاد پہ ہو گئے. لیکن میں اصل میں تھوڑا سا انالائز کرنا چاہتا تھا, یعنی 2004 میں کیا غلطی ہو گئی. امریکہ کے حملے کے بعد ہمارے قبائل جو ہیں یہ افغانستان میں امریکہ کے خلاف لڑتے رہے, ہمارے قبائل, اور ہمارے قبائل پاک افغان بارڈر پہ جو ڈیورنٹ لائن ہے, ایک ہی قبیلہ اکراس دی بارڈر رہ رہا ہے.
آر پار ایک ہی قبیلہ ہے، یعنی یہ بے شمار ایسے قبائل ہیں، ان کے آپس میں رشتے ناتے ہیں، یہ آپس میں آتے جاتے ہیں، پورس بارڈر ہے، ہلی ٹرین ہے، ڈیفیکلٹی رین ہے، یہ پوری دنیا کو معلوم ہے، اور ان کو یہ کوشش ہوئی کہ اس کو فینس کیا جائے، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ ان لوگوں کا وہاں جانا ایک فطری بات تھی، اور پرویز مشرف نے اس کو میں کہتا ہوں کہ غیر فطری طور پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیٹیکل ایجنٹ کا سسٹم بہت بہترین تھا۔ لیکن آپ کہہ رہے تھے وہ تو جا رہے تھے نا، وہاں پہ لڑ رہے تھے، ہاں، تو پھر وہ پولیٹیکل ایجنٹ کا سسٹم تو ورک نہیں کر رہا تھا۔ نہیں، پولیٹیکل ایجنٹ کا سسٹم ورک کر سکتا تھا، اور وہ بہتر ورک کرتا، ان کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کو کنٹرول کرنا ضروری نہیں تھا، یعنی ان کو کنٹرول کرتے کرتے ہم اس حالت پہ پہنچ گئے ہیں۔ سر اب یہ تو ہسٹوریکل فیکٹس ہو گئے ہیں، اب اس میں اصل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فوج داخل کی گئی، ٹھیک ہے، اس وقت بھی فوج ہے، ٹھیک ہے، اس وقت عملاً میرے صوبے میں فوج کا کنٹرول ہے، ملاکنڈ ڈویژن فوج کے پاس ہے، فاٹا فوج کے پاس ہے، اور سول سیٹ اپ جو ہے قبول کر رہے ذمہ داری، اس لیے میں بھی سول سیٹ اپ کو گالی دے رہا ہوں کہ ذمہ داری تمہاری، تم نے خود قبول کی ہے۔ عملاً فوج کے پاس سب کچھ ہے، اور ہم اور یہ پھر اب وہ امریکن انٹرونشن بھی ہے، بلیک واٹرز یا یہ ریمنڈ ڈیوس، اس طرح کے واقعات، اور یہ واقعات جب ہوتے ہیں اس میں یہ سارے واقعات اس طریقے سے لینا کہ میں کہوں کہ مسلمان کو مار رہا ہے، یہ سارے واقعات درست نہیں ہیں۔ یعنی اس میں کچھ بہت سارے واقعات وہ ہیں جن کو برین واش بھی کیا گیا ہے، جو بچے ہیں، نوجوان بچے ہیں، اور ان کو وہ میں نے حقیقت یہ 19 اپریل 2009 کو، پچھلے سال 2010 کو، 19 اپریل 2010 کو پشاور میں قصہ خانی میں ہماری ریلی تھی، ریلی ختم ہونے کے بعد وہاں پہ دھماکہ ہوا، اور اس میں ہمارے بہت سارے ساتھی شہید ہوئے، بہت سارے زخمی ہوئے، اس میں ایک شیعہ ڈی ایس پی گلفت حسین مارا گیا، اور پھر ہمیں حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ آپ وہ نہیں تھے، ٹارگٹ نہیں تھے، ٹارگٹ تو گلفت حسین ڈی ایس پی تھا، اور آپ بھی بیچ میں آ گئے، اور آپ کے پروگرام کے بعد لیکن میڈیا ہمیں کہتا رہا کہ نہیں، آپ کے خلاف سازش تھی، اور بالکل یہی موقع رکھا گیا۔ ہم نے یہ سوال میڈیا کے دوستوں سے پوچھا کہ پھر خودکش کیسے ہمارے خلاف سازشیوں نے استعمال کیا؟ یہ ہمیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ خودکش سیلیبل کموڈیٹی ہے، آپ ہمیں 10 لاکھ روپے دے دیں، ہم آپ کو خودکش فراہم کر دیں گے، اور بکر میں واقعہ ہوا تھا۔ سر لیکن اگر میں یعنی خودکش بھی ہے، میں اصل میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ خودکش بھی ہے، اس کو میں ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خودکش کے علاوہ ریموٹ کنٹرول سے بھی واقعات ہو رہے ہیں، خوب، اور مسلمان کے علاوہ اس میں غیر ملکی ہاتھ بھی ہے۔ اچھا، اگر غیر ملکی ہاتھ ہے تو ہم اس غیر ملکی ہاتھ کو روک کیوں نہیں رہے؟ ہاں، یہ اب حکومت کا فرض ہے۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ غیر ملکی ہاتھ جو ہے، چلیں وہ دہشت گردی کے واقعہ میں ہو سکتا ہے جی، لیکن جو ایکسٹریمزم ہے، جی، انتہا پسندی جو ہے، جی، اس میں تو غیر ملکی ہاتھ نہیں ہے، درست ہے، اور وہ ایک روٹ کاز بن گئی ہے۔ جی، نہیں یعنی صرف یہ ایکسٹریمزم روٹ کاز نہیں ہے، چلیں ون آف دا روٹ، اصل میں تو یہ افغانستان کے حالات، لیکن سر ایکسٹریمزم کیوں بڑھتی جا رہی ہے اور فینومینل انکریز آیا ہے؟ اصل میں یعنی یہ سب کچھ ایکسٹریمزم پہ ڈالنا درست نہیں ہے۔ پھر کس پہ ڈالنا؟ میں نے تو ڈال دیا ہے، میں نے تو امریکہ اور روس پہ ڈال دیا ہے۔ نہیں سر، ایکسٹریمزم کیوں بڑھ نہیں، چلیں وہ بھی آ جائے، بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایکسٹریمزم جس طرح محسوس کیا جاتا ہے اس پیمانے پہ ہے، یعنی یہ ایکسٹریمزم ایلیمینیٹ تو نہیں ہو سکتا، کچھ لوگ تو ہوں گے، یعنی ایسے لوگ ہوں گے وہ کہ وہ کہیں گے بولو بولو شیعہ کافر، جو نہ بولے وہ بھی کافر۔ میں کہتا ہوں کہ میں نہیں بولتا، اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ بس تم بھی ہو، یعنی اس طرح کے ایکسٹریمسٹ تو موجود ہیں۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے پہلے بھی کردار ادا کیا ہے، اور اب بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ نے کیا کردار؟ ہم نے ملی یکجہتی کونسل کے اس میں سپاہ صحابہ جو سنیوں کی تنظیم تھی اور سپاہ محمد جو شیعوں کی تنظیم تھی، آپس میں لڑ رہے تھے، ان کو ایک میز پہ بٹھایا تھا، امن قائم کیا تھا۔ ہم نے متحدہ مجلس عمل کے اندر شیعوں کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے،
بریلوی اور دیوبندی